عبرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سحوری کا ڈاک بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں موسیٰ رضا۔ میری بیوی کے اندر مافوق الفطرت اثرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ اور غیر مرئی چیزوں کو دیکھنے کی قوت بہت تیز ہے۔ یہی کیفیت میری ماں کی بھی تھی۔ در حقیقت یہ کوئی خاندانی چیز معلوم ہوتی ہے۔ میری ماں کو پورا یقین تھا کہ وہ کسی بھی مکان کو کافی فاصلے سے دیکھ کر بتا سکتی تھیں کہ وہ بدروحوں کا مسکن تھا یا نہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بات اس طرح سمجھائی، دیکھو، اگر کچھ لوگ کسی مکان میں بہت دنوں تک رہ جاتے ہیں تو ان کی روحیں اس مکان سے، اس کی دیواروں سے، اس کے دروازوں سے، اس کے احاطے میں لگے ہوئے درختوں سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مکان کے ایک ایک حصے سے اس طرح چمٹ جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان روحوں کی تمنائیں اس مکان پر اپنا غیر مرئی سایہ ڈالتی رہتی ہیں۔ اب اگر تم خود حساس قوت کے مالک ہو تو ان ارواح کے ظاہر ہونے سے پہلے فضا ہی میں تمہیں ان کا ادراک ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ خواہش پوری نہ ہونے پر پیدا ہونے والی افسردگی اور اداسی کا ایک نوحہ سنائی دیتا ہے، اور اگر تم ایسے کسی مکان میں داخل ہو گئے تو تمہیں اپنی روح پر بوجھ محسوس ہوگا۔ خارج از حواس ادراک کے معاملے میں میری ماں کی قوت بہت ہی تیز تھی، اور میرے ساتھ جب ان کا قیام تھا تو مجھے 2 بار اس کا تجربہ ہوا۔ ایک بار جب وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے احمد آباد آئیں تو انہوں نے اپنے پڑوس کی زینت نامی ایک لڑکی کا قصہ مجھے سنایا۔ وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اس لڑکی کو ایک بدمعاش سے محبت ہو گئی جس سے اس نے شادی کر لی، لیکن بعد میں اس کے ہاتھ صرف پچھتاوا آیا۔ وہ شادی خاصی تباہ کن ثابت ہوئی۔ وہ شخص اس لڑکی کو ذہنی اذیت پہنچانے کے علاوہ اکثر و بیشتر مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ جب میری ماں ہمارے یہاں آئیں تو اس کے چند ماہ بعد ایک روز صبح کو جب وہ بیدار ہوئیں تو خاصی پریشان تھیں۔ جب میں ان کے کمرے میں ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر بولی، رات میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زینت نے خودکشی کر لی ہے اور میں چیخ رہی ہوں۔ میں اس قدر چیخی کہ آدھی رات کو میں جاگ گئی اور بڑی مشکل سے مجھے دوبارہ نیند آئی۔ 3 دن کے بعد مدراس سے میری بہن کا خط آیا جس کے آخر میں انہوں نے ہمیں زینت کی خودکشی کی خبر دی۔ اس نے سونے سے پہلے زہر کھا لیا تھا اور نیند ہی میں مر گئی۔ جب ہم نے اس کی موت کی تاریخ اور وقت کو اپنی ماں کے خواب سے ملایا تو ان میں پوری مطابقت تھی۔ لیکن ایک زیادہ دلچسپ واقعہ اشرا سن 1960 کی ابتدا میں اس وقت پیش آیا جب میں پالن پور کا کلکٹر تھا۔ میرے بیٹے جعفر کی عمر اس وقت 1 سال سے بھی کم تھی، اور میری ماں ہم لوگوں کے ہمراہ پرانے بنگلے میں مقیم تھی۔ پالن پور کے کلکٹر کے بنگلے کی عمارت بے ڈھنگے طریقے سے 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بڑا والا حصہ پرانا تھا جو تقریباً 100 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ اس کی دیواریں اینٹ اور گارے سے بنی تھیں، لیکن اس کی چھت اور فرش قیمتی لکڑی سے بنے تھے۔ اس حصے میں 10-12 رہائشی کمرے تھے۔ اس کے علاوہ ملاقاتیوں کو بٹھانے اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے بہت بڑے بڑے کمرے تھے۔ ضیافت والے کمرے میں کوئی 40 آدمیوں کے لیے ایک بہت بڑی میز تھی۔ ایک محرابی راستہ ایک کبے کی طرف جاتا تھا جس میں برج کھیلنے کے لیے ایک میز رکھی تھی۔ یہ عمارت برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر بنائی گئی تھی جو انگریزوں کی فرمانروا قوت کا نمائندہ ہوتا تھا۔
وہ شاہی تقاریب کے موقع پر نوابوں، راجاؤں اور سرداروں کو شراب و کباب کی محفلوں میں مدعو کرتا تھا۔ تمام کمروں میں آتش دان بنے ہوئے تھے، کیونکہ ریگستان کے قریب ہونے کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں پالن پور کی رات بہت ٹھنڈی ہوتی تھی۔ چونکہ اس مکان کو گرمیوں میں دھوپ سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا اس کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ دن کے وقت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ان اونچی چھتوں سے پرانے فیشن کے پنکھے لٹکے ہوئے تھے جو تقریباً 10 فٹ لمبے، یعنی کمرے کے سائز کے مطابق تھے، اور ان کی رسیاں چرخیوں کے ذریعے باہر جاتی تھیں جہاں پنکھے والا بیٹھ کر اسے کھینچا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے کمشنر کو رات کے کھانے پر مدعو کیا جو میرے دفتر کے معائنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے 2 اور مہمان بھی مدعو کر رکھے تھے۔ اس بڑی سی میز کے ایک کنارے جب ہم چاروں بیٹھے تو گویا ہم گم ہو کر رہ گئے۔ اس اونچی چھت سے ایک لمبے تار کے ذریعے لٹکنے والا اکلوتا بلب ہم لوگوں والے حصے کو بھی مشکل سے روشن کر پا رہا تھا۔ بقیہ پورا کمرہ ضیافت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تاریک ماحول کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم لوگ لاشعوری طور پر گفتگو بھی بہت دھیمے لہجے میں کر رہے تھے۔ اس مکان کے ایک کنارے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کی چھت ڈھلان تھی، وہ برساتی کا کام بھی دیتی تھی۔ چونکہ برساتی سے ملاقاتی کمرے تک ایک پھسلواں راستہ بنا ہوا تھا، لہٰذا مہاراجاؤں کی کاریں براہ راست ملاقاتی کمرے تک جا سکتی تھی، اور گورنر یا وائسرائے ان کے استقبال کے لیے دروازے تک چل کر جانے کی زحمت سے بچ جاتے تھے۔ ہم اس بارادری کو اپنی پرانی جیپ کے گیراج کے طور پر استعمال کرتے تھے جو اتنے بڑے راستے کی وسعت میں تنہا تنہا اور اداس اداس نظر آتی تھی۔ بیڈ روم میں وسیع و عریض وارڈروب بنے ہوئے تھے جن میں زمانہ قدیم میں انگریز افسروں کے سوٹ اور ان کی بیویوں کے گاؤن اور شب خوابی کے لباس لٹکتے ہوں گے۔ اس عمارت کا چھوٹے والا حصہ غالباً اسی صدی میں بنایا گیا تھا۔ اس کے نچلے حصے میں دفتر کے لیے 2 کمرے اور ایک ملاقاتی کا کمرہ تھا۔ میں نے اپنا دفتر وہیں قائم کیا ہوا تھا کیونکہ اس طرح عملہ بنگلے کے احاطے سے باہر رہائشی مکان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا۔ اس نئے حصے کی پہلی منزل پر 3 بڑے بڑے اور 2 چھوٹے چھوٹے بیڈ روم اور بہت سے برآمدے تھے۔ چونکہ میرا خاندان میرے علاوہ میری بیوی اور میری ماں پر مشتمل تھا جو ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، لہٰذا ہمارے لیے پہلی منزل کے کمرے ہی کافی تھے۔ ہم نے ایک چھوٹے کمرے کو باورچی خانے میں اور ایک برآمدے کو کھانے کے کمرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ عمارت کا بڑے والا حصہ ہم صرف اس وقت استعمال کرتے تھے جب ہمارے یہاں کچھ مہمان ٹھہرنے کے لیے آتے تھے۔ بنگلے میں ایک پختہ ٹینس کورٹ بھی تھی اور کبھی کبھار نواب پالن پور، نواب رادن پور، شہر کے کچھ عمائدین اور سپرنٹینڈنٹ پولیس آ جاتے تھے تو ہم وہاں ٹینس کھیلتے تھے اور اسی بڑے والے حصے کے برآمدے میں چائے پیتے تھے۔ اس بنگلے میں کئی باغ بھی تھے، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو تر و تازہ اور سرسبز حالت میں رکھنا دشوار تھا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ ان باغوں کے آدھے درجن باشندے، یعنی بڑے والے کچھوے، بڑے صحت مند تھے، حالانکہ اب وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ میری ماں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے۔ وہ بڑے حصے کے عقب سے آدھی رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنتی تھی۔ ان آوازوں سے ان کی نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی، اور ابھی تیسری ہی رات تھی کہ انہوں نے مجھے جگایا۔ میں نے بیلکونی میں کھڑے ہو کر چوکیدار کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ ان لعنتی کتوں کا کچھ علاج کرے۔ اس نے ایک چکر لگایا اور واپس آ کر مجھ سے کہا کہ وہاں تو کوئی کتا نہیں۔ بات یہ ہے کہ خود میں نے بھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی تھی، لہٰذا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں ہوں گی جو احاطے کے برابر سنسان جگہ پر بول رہے ہوں گے۔
لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ چند دنوں کے بعد میں نے بڑے والے مکان کے عقبی حصے پر غور کیا، کیونکہ آزادی کے بعد کوئی دلچسپی نہ لینے کے باعث ادھر بڑا جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسی جگہیں زہریلے سانپوں کا مسکن بن جاتی ہیں۔ میں PWD کے عملے کو بلوا کر اس جگہ کی صفائی کروا رہا تھا۔ جب جھاڑیاں ہٹائی گئیں تو وہاں کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئیں، سنگ مرمر کی بنی ہوئی۔ ان قبروں پر اسی پتھر کی تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں کچھ بچے دفن ہوں گے، لیکن جب قریب سے جا کر دیکھا تو اس قسم کی تحریریں نظر آئیں: پیارے شکاری کتے ٹموتھی کی یادگار، تاریخ موت 5 جون سن 1896۔ دوسرے کتبے پر: یہاں ہمارا پیارا گولڈی لیٹا ہوا ہے، ہم اس کے لیے سکون کی دعا کرتے ہیں، 6 ستمبر سن 1806، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے جو انگریز افسران اس برطانوی پولیٹیکل ایجنسی میں رہا کرتے تھے وہ اپنے کتوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ جب یہ کتے مر جاتے ہوں گے تو وہ لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکتے ہوں گے کہ ان کتوں کو گمنامی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے بنگلے کے پیچھے ان کی عمدہ قبریں بنوا کر انہیں ان میں گاڑ دیا اور اس پر پتھر لگا کر ان کی تفصیلات لکھ دیں۔ لیکن یہ کتے آرام سے نہ رہے اور کبھی کبھار راتوں کو بھونک بھونک کر میری ماں کی نیند خراب کرتے رہے۔ لیکن میں جس ایک زیادہ دلچسپ واقعے کا حوالہ دے رہا تھا وہ یہ واقعہ نہیں تھا۔ یہ کتے والا واقعہ تو دراصل ایک بہت ہی معمولی سی کہانی تھی۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہم سرکاری دورے پر سہوری گئے۔ اپنی ماں، بیوی اور بچے کو اتنے بڑے اور تنہا مکان میں چھوڑنے کے بجائے میں ان لوگوں کو بھی اپنے دورے پر ساتھ لے گیا۔ سہوری پالن پور سے زیادہ دور نہیں تھا اور ہم کوئی 1 گھنٹے تک کار میں چل کر سہوری کے ڈاک بنگلے کے احاطے میں ابھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری ماں کی نظر ان لمبے لمبے درختوں پر پڑی جن پر چمگادڑ بسیرا کرنے آ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میری ماں نے اعلان کر دیا کہ وہ ڈاک بنگلہ بھوتوں کا مسکن تھا۔ میری ماں اس بنگلے پر رات گزارنے سے ہچکچا رہی تھی اور سوچ رہی تھیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس تعلقے میں کچھ ضروری سرکاری کام کرنا تھا اور دوسری کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم لوگ ٹھہر سکتے، لہٰذا وہ بڑے تذبذب کے بعد اپنی خواہش کے خلاف وہاں ٹھہرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ اس ڈاک بنگلے میں 3 کمروں کے کتے تھے، ہر کنارے پر 2 بیڈ روم اور ان کے درمیان ایک ڈائننگ روم جس کے پیچھے باورچی خانہ تھا۔ میری ماں نے کنارے والے بیڈ روم میں سونے سے انکار کر دیا کیونکہ اس طرح ہمارے درمیان ایک ڈائننگ روم پڑتا اور فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا، لہٰذا میں نے پگی یعنی بوڑھے نگران کو بلا کر اپنی ماں کا بستر بیڈ روم سے نکلوا کر ڈائننگ روم میں لگوا دیا۔ پگی ایک دلچسپ لفظ ہے اور پرانے ڈاک بنگلوں کے نگرانوں کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ پرانے جاگیردارانہ دور کی باقیات میں سے ہے جب اس قسم کے ڈاک بنگلے شکاریوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ایک کھوجی ان ڈاک بنگلوں سے وابستہ رہتا تھا۔ پگی وہ شخص ہوتا ہے جو چیتوں کو ان کے پگ یعنی نشانے قدم کی مدد سے ڈھونڈتا ہے۔ ہم اس رات کھانا کھانے کے بعد جلد ہی سونے چلے گئے۔ میری بیوی جب بچے کو سلا چکی تو کچھ دیر تک میں نے ان سے باتیں کیں اور پھر ہم سو گئے۔ وہاں مچھر بہت تھے اور میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ خود کو اچھی طرح مچھردانی سے ڈھانک لیں۔ ہم نے خود بھی یہی کیا۔ رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے جب میں نے ایک چیخ سنی۔ میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا اور کچھ دیر تک میرے اوسان بحال نہ ہوئے۔ پھر مجھے ڈائننگ روم سے کچھ عجیب آوازیں آئیں۔ دراصل میری ماں کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس وقت تک حسن آرا بھی جاگ گئی تھیں۔ میں بستر سے نکلا اور بھاگتا ہوا مشکل سے 2 قدم میں ڈائننگ روم کے اندر داخل ہو گیا۔
لائٹ جل رہی تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شب بخیر کہنے کے بعد لائٹ بجھا دی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور مچھردانی اب تک ان کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ حسن آرا نے بھی بچے کو مچھردانی میں لپیٹ کر وہیں چھوڑا اور بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آ گئیں۔ ہمیں اپنی ماں کو دلاسا دینے میں کچھ وقت لگا اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر کس چیز سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ میں بہت گہری نیند سو رہی تھی کہ میں نے لائٹ جلائے جانے کی آواز سنی اور میں جاگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک انگریز جوڑا میرے بستر کی پائنتی کی جانب کھڑا ہے۔ مرد سوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ غائب تھا، خالی آستین لٹک رہی تھی۔ عورت شب خوابی کے ایک لمبے گاؤن کے علاوہ ایک جھالردار بڑا عجیب سا ہیٹ پہنے ہوئے تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ غالباً وہ لوگ اسی ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور گھوم پھر کر کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ عورت نے اپنا ہاتھ مچھردانی کے اندر ڈالا اور میرے پیر کو پکڑ کر ہلایا اور بولی، تم یہاں ڈائننگ روم میں کیوں سو رہی ہو؟ کیا یہ کوئی بیڈ روم ہے؟ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ اس کا لہجہ بڑا کرخت اور درشت تھا اور وہ انگریزوں کے لہجے میں ہندوستانی بول رہی تھی، وہی توم اور سوتا وغیرہ۔ اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے نکل کر تمہارے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ عورت لنگڑا رہی تھی۔ تمہارے کمرے کے دروازے پر وہ جوڑا اچانک غائب ہو گیا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی اور چلا چلا کر تمہیں آواز دینے لگی، لیکن وہ آواز بس چیخ کی شکل میں نکل رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہی تھی۔ یہ قصہ سناتے وقت میری ماں ڈائننگ روم میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے حسن آرا کو دیکھا اور چونک کر پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ اب خوفزدہ ہونے کی باری حسن آرا کی تھی اور ہم تینوں بھاگتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف آئے۔ یہ دیکھ کر ہمیں ایک جھٹکا سا لگا کہ بستر خالی تھا، حالانکہ مچھردانی اب تک بستر سے لپٹی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، حسن آرا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بچہ برآمدے کی طرف جانے والے دروازے کے پاس پڑا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ حسن آرا بھاگتی ہوئی گئی اور اس نے بچے کو اٹھا لیا، لیکن وہ ایسی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے ذرا بھی حرکت نہ کی۔ میری ماں نے اس کے بعد ڈائننگ روم میں سونے سے انکار کر دیا۔ ہم نے ان کا پلنگ اپنے کمرے میں منتقل کیا اور پھر بقیہ رات کسی نہ کسی طرح پریشانی میں گزار دی۔ دوسرے دن صبح تعلقے کا معاملہ نمٹایا اور اس تعلقے کا معاملت دار ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہوا۔ اس نے سن 1920 کے عشرے میں محکمہ مالیات میں ایک کلرک کے طور پر اپنی ملازمت کی ابتدا کی تھی۔ اب اس کی پینشن کا زمانہ قریب آ رہا تھا، تو سہوری کا مقامی باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کا آخری تقرر اپنے ضلع میں ہو گیا تھا۔ جب میں نے رات والا واقعہ اسے سنایا تو اس نے کسی تعجب کا اظہار نہ کیا۔ حضور، صرف آپ کی ماں نے اس جوڑے کو نہیں دیکھا، بہت سے لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس جوڑے کو دیکھا ہے۔ اس مرد کا نام اینڈریو میک فیل تھا۔ وہ کسٹم کا اسسٹنٹ کلکٹر تھا اور سوئیگام کے ایک بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ وہ شکار کا بڑا شوقین تھا اور اس ڈاک بنگلے میں آ کر اکثر ٹھہرا کرتا تھا۔ ان دنوں یہ علاقہ شکار سے بھرا ہوا تھا۔ ہرن، چیتے اور تیندوے، ہر قسم کے جانور موجود تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے میک فیل صاحب کو دیکھا تھا۔ ایک بار وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لائے تھے۔ وہ دونوں ایک آدم خور شیر کے شکار پر گئے، لیکن وہ اسے صرف زخمی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ تیسری رات وہ دوبارہ گئے، لیکن اس بار شیر نے انہیں آ لیا۔ وہ دونوں بہت بری طرح زخمی ہوئے۔ میک فیل صاحب کا بایاں ہاتھ اور ان کی بیوی کا ایک پیر ضائع ہو گیا۔ وہ دونوں مہلک زخموں کے ساتھ یہاں گیسٹ ہاؤس میں لائے گئے، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ دونوں مر گئے۔
میری طبیعت میں شک و شبے کا مادہ بہت ہے۔ میں صبح سے اپنی ماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا، اور کلکٹر کے بنگلے میں رہ رہ کر ان گوروں کا ذکر سن سن کر جو کبھی وہاں رہا کرتے تھے، وہ نفسیاتی طور پر ان لوگوں کے بھوت دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ لیکن جب میری ماں نے معاملہ دار کی کہانی سنی تو انہوں نے بڑے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں، اب تمہیں میری بات کا یقین آیا؟ مجھے یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن مجھے جو چیز آج تک خلجان میں مبتلا کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ سوتا ہوا بچہ بستر سے باہر کیسے نکل گیا اور مچھردانی میں لپٹا لپٹایا وہ کس طرح دروازے تک پہنچ گیا، حالانکہ اس کی عمر صرف چند ماہ کی تھی۔ بہرحال ہم نے اسی روز اپنا سامان باندھا اور اپنا دورہ مختصر کر کے پالن پور واپس آ گئے۔ سہوری میں دوسری رات گزارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس بات کی ابتدا یہ کہہ کر کی تھی کہ میری بیوی کے اندر مافوق الفطرت اثرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، حالانکہ اب ان کی یہ صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 6 سال سے انہوں نے کوئی بھوت نہیں دیکھا ہے۔ حسن آرا کی عمر ابھی 20 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ اس وقت ان کے ماورائے حواس ادراک کی قوت اپنے عروج پر تھی۔ جب کبھی میری ماں بتاتی کہ یہ بنگلہ یا وہ بنگلہ بھوتوں کا مسکن ہے، یا اس کمرے میں یا اس کمرے میں بھوت آیا جایا کرتے ہیں، تو حسن آرا کبھی واضح طور پر اور کبھی اپنی معنی خیز خاموشی سے اس بات کی تائید کرتی تھیں، اور اس طرح زندگی اپنے پورے جوش و خروش اور ہلچل کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک روز شام کو حسن آرا بوڑھے چپڑاسی موسیٰ کو ساتھ لے کر پالن پور میں پرانے والے بنگلے میں گئیں۔ وہ یہ دیکھنے گئی تھیں کہ رات سے پہلے تمام دروازے وغیرہ بند کر دیے گئے تھے۔ جب وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھیں تو انہوں نے لوبان کی بہت تیز خوشبو محسوس کی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی۔ انہوں نے محرابی کعبے کی جانب دیکھا تو وہاں انہیں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ حسن آرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کون تھا، لہٰذا بجائے خوفزدہ ہونے کے وہ تجسس کے انداز میں آگے بڑھیں تاکہ حقیقت معلوم کر سکے، لیکن موسیٰ نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، بہتر ہے وہاں نہ جائیں، سب ٹھیک ہے، آئیے واپس چلیں۔ میں نے تمام کھڑکی دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ بہت دنوں کے بعد حسن آرا کے اصرار پر موسیٰ نے انہیں بتایا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ بڑی والی عمارت بننے سے پہلے وہاں کسی بزرگ کی پرانی قبر تھی۔ جب برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کے لیے بنگلہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو قبر مسمار کر دی گئی۔ اس بنگلے میں کام کرنے والے پرانے نوکروں کا خیال تھا کہ جس جگہ قبر تھی استقبالیہ کمرہ اسی جگہ بنا تھا۔ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی کو وہاں لوبان کی خوشبو آتی تھی اور اس کعبے میں کسی ہمزاد کے دھندلے نقوش نظر آتے تھے۔ اس کعبے کے ساتھ ایک بیڈ روم بھی تھا۔ لوگوں کو یہ بھی یقین تھا کہ جو شخص بھی اس بیڈ روم میں سوتا تھا اسے صبح تک بخار ضرور چڑھ آتا تھا۔ ایجنسی کے زمانے میں یہ کمرہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن جب بہت سے مہمان بخار کا شکار ہو گئے تو ایجنٹ نے اس کا استعمال بند کرا دیا اور کمرے کو مقفل کر دیا۔ جب ہم نے اس بنگلے پر قبضہ کیا تو یہ کمرہ مقفل تھا۔ مجھے ان کہانیوں کی صداقت کا علم نہیں، میں ان کی تائید نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود اس کمرے میں کبھی نہیں سویا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے بلبلیں نواب کی یادداشتیں، موسیٰ رضا، مترجم شاہ محی الحق فاروقی، فضلی سنس، کراچی، سن 1998۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔